السلام علیکم پروفیسر، آج ہم انسانی زبان پر بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے حال ہی میں اے آئی اسپیچ ریکگنیشن پر ریسرچ کی ہے اور انسانی گفتگو کی پیچیدگی نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ لیکن زبان خود ایک بائیولوجیکل سٹرکچر کے طور پر کتنی کمپلیکس ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام فاطمہ، بہت عمدہ سوال۔ اکثر ہم زبان کو صرف ایک گولٹی یعنی مسل سمجھتے ہیں جو بولنے اور کھانا کھانے میں مدد کرتی ہے، لیکن اس کی گہرائیوں میں یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان ہے۔ عظیم نشان؟ صرف ایک مسل کیسے؟ میری ریسرچ کے مطابق انسانی زبان میں 8 انٹرنزک اور 4 ایکسٹرنزک مسلز ہوتے ہیں جو اسے بے انتہا لچک اور طاقت دیتے ہیں، لیکن کیا اس میں صرف اتنا ہی ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں فاطمہ، یہ تو صرف شروعات ہے۔ زبان صرف بولنے کا آلہ نہیں، یہ ٹیسٹ، ٹچ، ٹیمپریچر اور پین کو محسوس کرنے کا ایک بہترین سینسر ارے بھی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک ایوریج انسانی زبان پر کتنے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں؟ میں نے کچھ نمبرز دیکھے تھے، شاید 2000 سے 8000 کے بیچ۔ کچھ سورسز تو 10,000 تک بھی کہتے ہیں۔ بالکل درست۔ ایک ایوریج اڈلٹ کے پاس تقریباً 5,000 سے 10,000 ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں، اور ہر ٹیسٹ برڈ میں 50 سے 100 ٹیسٹ ریسپٹر سیلز ہوتے ہیں۔ یہ ہر 10 سے 14 دن میں خود کو ریجنریٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا آپ کسی ہیومن میڈ سینسر سسٹم کا تصور کر سکتی ہیں جو اتنی تیزی سے خود کو ریپیئر کرتا ہو؟ ہر 10-14 دن میں نئے سیلز؟ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ ہماری الیکٹرانک سینسرز تو ایک بار ڈیمیج ہو جائیں تو پورا سسٹم بدلنا پڑتا ہے۔ یہ تو سیلف ریپیئرنگ فیکٹری ہے۔ اور وہ بھی بالکل خاموشی سے، بغیر کسی مینول انٹرونشن کے۔ یہ اللہ کی حکمت اور قدرت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے فاطمہ۔ سوچئے، یہ صرف ٹیسٹ کی بات ہے، زبان کا کام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس چھوٹی سی مسل میں ٹیسٹ کے علاوہ اور بھی کئی سسٹمز ہیں جو ہم دیکھتے نہیں؟ جی ہاں، زبان صرف ٹیسٹ نہیں، یہ ایک ملٹی موڈل سینسر ہے۔ یہ گرم، ٹھنڈا، خوردرا، نرم، سب کچھ محسوس کرتی ہے، اور ان سب سگنلز کو ایک ہی وقت میں پروسیس کرتی ہے۔ یہ اللہ کی بہترین تخلیق کا نمونہ ہے۔ یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا کہ زبان میں اتنی گہرائی ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو صرف ایکٹ 1 ہے فاطمہ، اصل گہرائی تو ابھی باقی ہے۔ پروفیسر، آپ نے ٹیسٹ بڈز کی ریجنریشن کا ذکر کیا۔ کیا اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور ان سیلز کی لائف سپین اتنی کم کیوں ہے؟ بالکل، ٹیسٹ ریسپٹر سیلز یا گسٹیٹری سیلز ہمارے منہ کے ٹف انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، جہاں گرمی، ٹھنڈک، ایسڈ اور کیمیکل سے ان کا روزانہ سامنا ہوتا ہے۔ ان کی شارٹ لائف سپین 10 to 14 ڈیز ان کی ایفیشنسی اور سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ اسٹیم سیلز ان ٹیسٹ بڈز کے بیس پر کنٹینیوسلی نئے سیلز بناتے رہتے ہیں جو پرانے سیلز کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈائنامک سسٹم ہے جو خود کو مسلسل اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹیسٹ پرسیپشن بھی وقت کے ساتھ اڈیپٹ کرتی رہتی ہے۔ جی ہاں، اور صرف ٹیسٹ ہی نہیں، زبان کا سرفس بھی۔ زبان پر 4 قسم کے پیپلے ہوتے ہیں: فنگی فارم، سرکمویلٹ، فولیٹ اور فلی فارم۔ فلی فارم پیپلے میں ٹیسٹ برڈز نہیں ہوتے، لیکن یہ ٹچ اور فرکشن کے لیے ضروری ہیں، خاص کر کھانے کو پکڑنے اور ہلانے کے لیے۔ سبحان اللہ! ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اور ٹیسٹ ریسیپٹرز کی سینسٹیوٹی کا کیا؟ ہم اتنی کم کنسنٹریشن میں چیزوں کو کیسے پہچان لیتے ہیں؟ یہ ایک عظیم انجینئرنگ مارول ہے فاطمہ۔ مثلاً بٹر، کڑوے ٹیسٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے والے ریسیپٹرز اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ زہریلی چیزوں کو بہت کم کنسنٹریشن میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ کوئنائن، جو ایک کڑوا کمپاؤنڈ ہے، اسے ہم 0.00008 مولر کنسنٹریشن پر بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایولیوشنری ایڈوانٹیج بھی ہے، لیکن اس کی انڈرلائنگ میکانزم، جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز جی پی سی آرز کی ڈیزائن صرف اور صرف ایک عظیم خالق کی نشانی ہے۔ جی پی سی آرز، جی ہاں، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ رچرڈ ایکسل اور لنڈا بک کو 2004 میں ان کی olfactory ریسیپٹرز پر نوبیل پرائز ملا تھا۔ تو ٹیسٹ ریسیپٹرز بھی اسی طرح کام کرتے ہیں، کیمیکلز کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح،
اور یہ سگنلز ہمارے دماغ تک صرف 50 سے 150 ملی سیکنڈز میں پہنچتے ہیں۔ سوچئے، کیمیکل مالیکیول کا ریسیپٹر سے بائنڈ ہونا، سگنل ٹرانسڈکشن کیسکیڈ اور پھر دماغ تک پہنچنا، سب کچھ فلیش کی سپیڈ سے۔ اگر اس میں ذرا بھی دیر ہو تو ہماری سروائیول مشکل ہو جائے گی۔ یہ تو کسی سپر کمپیوٹر سے بھی تیز ہے۔ ہم نے ای ٹنگز بنائے ہیں جو کیمیکل سینسرز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ویرائٹی، سینسٹیوٹی اور سپیڈ نہیں ہوتی۔ ہمارے روبوٹک سسٹمز جو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آرٹیکولیشن انسانی زبان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ایک انسانی زبان 1 منٹ میں 100 سے 200 الفاظ بول سکتی ہے، جس میں ہر لفظ کے لیے سینکڑوں مسلز کی موومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ موومنٹس اتنی پریسائز ہوتی ہیں کہ ملی سیکنڈ کے فریکشنز میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے بہترین سپیچ سنتھسائزرز بھی اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ ان کو تو کئی گیگا بائٹس ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، جبکہ انسانی زبان اور دماغ یہ سب ریئل ٹائم میں منیمم انرجی پر کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف ٹیسٹ ریسیپٹر پروٹینز کی رینڈم فارمیشن کا پروبیبلٹی کیلکولیٹ کریں تو وہ ایسٹرونومیکل ہو جائے گا۔ ایک فنکشنل پروٹین کے لیے ہی 1 × 10⁻⁴ کی پروبیبلٹی ہوتی ہے۔ یہاں تو ہزاروں قسم کے ریسیپٹرز اور ان کے ساتھ پورا نیورل نیٹ ورک ہے۔ واقعی، اور یہ صرف ٹیسٹ کی بات ہے۔ زبان کا سب سے عظیم کام ہے نطق، اسپیچ۔ سورہ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ 55:3-4۔ بولنا صرف آواز نکالنا نہیں، یہ کمپلیکس ساؤنڈز کو میننگ میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ گرامر، سنٹیکس اور سیمانٹکس کا نیٹ ورک ہے۔ زبان کا ہر اینگل سے استعمال ہوتا ہے، ہونٹوں سے لے کر حلق تک، ہوا کے دباؤ سے لے کر سٹل وائبریشنز تک۔ یہ تو ایک آرکیسٹرا ہے جس کا کنڈکٹر ہمارا دماغ ہے۔ ہر مسل، ہر نرو، ہر سیل پرفیکٹلی سنکرونائزڈ۔ اگر کوئی ایک بھی کمپوننٹ غائب ہو تو پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ یہ تو ایریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی مثال ہے۔ بالکل، اور اس کی انرجی ایفیشنسی بھی دیکھیے۔ ہماری زبان اور اس سے ریلیٹڈ اسپیچ اپیریٹس بہت کم انرجی پر کام کرتا ہے، جبکہ ہمارے ایڈوانسڈ روبوٹس کو چلانے کے لیے بھاری بیٹریز اور پاور سورسز چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہترین ڈیزائن ہے۔ پروفیسر، کچھ لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ سب گریجول ایولیوشن کا نتیجہ ہے، کہ ٹیسٹ اور اسپیچ وقت کے ساتھ سمپل فارم سے کمپلیکس فارمز میں ایوالو ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی ڈیزائنر کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک عام آبجیکشن ہے فاطمہ، لیکن اس میں کچھ بنیادی فلاز ہیں۔ پہلا آرگیومنٹ، گریجول ایولیوشن۔ زبان کا سسٹم صرف ٹیسٹ یا صرف بولنے کا سسٹم نہیں ہے، یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جہاں ٹیسٹ، ٹچ، ٹیمپریچر، اسپیچ، سوالوئنگ اور ریسپریشن سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے کوئی ایک بھی چیز نکال دیں تو باقی سسٹمز یا تو بیکار ہو جائیں گے یا ان کی فنکشنالٹی میں شدید کمی آئے گی۔ مثلاً اگر آپ کے پاس بولنے کی صلاحیت ہو لیکن زبان کی مسلز کی پریسائز کوآرڈینیشن نہ ہو، یا دماغ میں بروکاز ایریا اور ورنکس ایریا نہ ہو، تو آپ بول نہیں سکتے۔ یہ irreducible کمپلیکسٹی ہے۔ ایک سسٹم کے سب کمپوننٹس ایک ساتھ فنکشنل ہونے چاہیے، ورنہ وہ کسی کام کا نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاف اے ٹنگ یا ہاف اے اسپیچ سسٹم ایولیوشنری ایڈوانٹیج نہیں دیتا، بلکہ سروائیول کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ بالکل۔ دوسرا آرگیومنٹ، نو ڈیزائنر نیڈڈ۔ سائنٹیفک ایویڈنس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لائف میں اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی ہے۔ جب آپ کسی چیز میں پیٹرن، فنکشن اور انفارمیشن دیکھتے ہیں تو آپ اسے رینڈم چانس کا نتیجہ نہیں کہتے۔ مثلاً اگر آپ کو ریگستان میں ایک واچ مل جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ریت اور ہوا سے خود بخود بن گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے۔ زبان کی ڈیزائن، اس کی ہر سیل میں انکوڈڈ جینیٹک انفارمیشن، اس کی فنکشنالٹی، یہ سب اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور پروبیبلٹی، کیا رینڈم میوٹیشن سے اتنا کمپلیکس سسٹم بن سکتا ہے؟ یہ ہمارا تیسرا ریفیوٹیشن ہے، میتھمیٹیکل امپاسبلٹی آف رینڈم فارمیشن۔ ہم نے ٹیسٹ ریسیپٹرز کی بات کی جو GPCRs ہیں۔ ایک سنگل فنکشنل پروٹین کی رینڈم فارمیشن کی پروبیبلٹی 10⁻⁴ میں 1 ہوتی ہے۔ اب سوچئے، آپ کو صرف ٹیسٹ کے لیے ہزاروں قسم کے ریسیپٹرز چاہیے، پھر ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک نیورل پاتھ ویز،
پھر دماغ میں ان سگنلز کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ایریاز، پھر زبان کی مسلز، ان کی انوویشن، موٹر کارٹیکس میں ان کے لیے پریسائز کنٹرول، پھر بروکاز ایریا، ورنیکیز ایریا اور اسپیچ کے لیے نیسیسری ہر چیز۔ ان سب کا ایک ساتھ رینڈم چانس سے بن جانا تقریباً زیرو پرابیبلٹی ہے، میتھمیٹیکلی امپاسبل۔ تو یہ صرف کمپلیکس بایولوجی نہیں، یہ امپاسبلی کمپلیکس بایولوجی ہے اگر اسے رینڈم مانا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اور چوتھا ریفیوٹیشن ہے فلسافیکل کنسسٹنسی۔ اگر آپ ہر چیز کو رینڈم چانس سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ہر اس چیز کو بھی رینڈم ماننا پڑے گا جو آپ کو آرڈر میں نظر آتی ہے۔ لیکن ہماری انسانی فطرت اور سائنس دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی کاز ہوتا ہے اور ہر ڈیزائن کا کوئی ڈیزائنر۔ زبان کی فائن ٹیوننگ، مثلاً بٹر ٹیسٹ کی ہائی سینسٹیوٹی، یہ ہماری سروائیول کے لیے پرفیکٹلی ٹیونڈ ہے، یہ صرف چانس نہیں ہو سکتا۔ یہ آرگیومنٹس بہت پاورفل ہیں پروفیسر، اسپیشلی irreducible کمپلیکسٹی اور probability calculations۔ یہ صرف فیتھ کی بات نہیں، یہ لاجیکل اور میتھمیٹیکل ایویڈنس ہے۔ ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب وہ علم کی بنیاد پر ہو۔ جب آپ اللہ کی قدرت کے نشانات کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کا یقین اور گہرا ہوتا ہے۔ پروفیسر، آپ نے سورہ الرحمن کی آیت کا ذکر کیا، کیا قرآن میں زبان اور اس کی صلاحیتوں سے متعلق اور بھی آیات ہیں؟ جی ہاں فاطمہ، قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اس میں کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ 1400 سال پہلے جب سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، قرآن نے انسان کو بولنے کی صلاحیت کو اللہ کی خاص نعمت بتایا، اور آج ہم سائنس سے اس کی گہرائی سمجھ رہے ہیں۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے فاطمہ۔ یہ صرف ایک ریلیجس ٹیکسٹ نہیں، یہ ایک گائیڈ بک ہے جو انسان کو اس کی اپنی ذات میں اور کائنات میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنے پر اکساتی ہے۔ لسان کا مطلب عربی میں زبان اور زبان یعنی لینگویج دونوں ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف فزیکل زبان نہیں دی بلکہ اسے استعمال کرنے کی صلاحیت یعنی زبان بھی دی، جو انسانیت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو نطق اور لسان کے پیچھے اللہ کی حکمت اور قدرت چھپی ہوئی ہے۔ بالکل، اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال پر بہت زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری۔ یہ اس نعمت کی عظمت اور اس کی ذمہ داری کو نمایاں کرتا ہے۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے میری سوچ کو بالکل بدل دیا ہے۔ میں سائنس کو صرف ڈیٹا اور ایکویشنز تک محدود رکھتی تھی، لیکن آپ نے دکھایا کہ یہ کس طرح ایمان کی طرف لے جا سکتی ہے۔ زبان، جسے میں اتنا معمولی سمجھتی تھی، اللہ کی قدرت کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ الحمدللہ، یہی تو علم سے ایمان کا سفر ہے فاطمہ۔ جب آپ اللہ کی تخلیق میں گہرائی سے غور کرتے ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ احسان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ہر کام بہترین طریقے سے کرنا، جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا وہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ میں اب اپنی زبان کو صرف بولنے یا چکھنے کے آلے کے طور پر نہیں دیکھوں گی، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم امانت کے طور پر دیکھوں گی۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ جی ہاں، ہمارے زبان صرف ہمارے جسم کا حصہ نہیں، یہ ہماری شخصیت کا آئینہ ہے۔ اس سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں۔ لیکن اسی زبان سے ہم جھوٹ، غیبت اور فتنہ فساد بھی پھیلاتے ہیں، اسی لیے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر دعا، ہر تسبیح، ہر اچھی بات جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب آپ اس گہرائی کو سمجھ لیتی ہیں تو آپ کا نماز میں خشوع بڑھ جاتا ہے، آپ کی تلاوت میں تدبر بڑھ جاتا ہے، آپ ہر نوالا کھاتے وقت، ہر لفظ بولتے وقت اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کو محسوس کرتی ہیں۔ یہی اصل عبادت ہے۔ میں اس نالج کو اپنی ریسرچ اور اپنی زندگی میں شامل کروں گی،
اور لوگوں تک بھی پہنچاؤں گی کہ سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ماشاء اللہ فاطمہ، یہی تو مقصد ہے۔ جب انسان اللہ کی نشانیوں کو پہچانتا ہے تو وہ صرف سائنٹسٹ نہیں رہتا بلکہ وہ ایک مومن بن جاتا ہے جو ہر چیز میں اپنے رب کی عظمت دیکھتا ہے، اور پھر اس کا مقصد صرف دنیا میں کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ may اللہ bless you۔ آمین پروفیسر، جزاک اللہ خیر۔